بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہو وہ بلا کیسے پوری نہ ہو۔ اسلامی تاریخ کے ایک عظیم جرنیل سلطان محمد فاتح کی عظیم داستان کی سیریز کا آج سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ پچھلی سیریز صحابی رسول اللہ، روم و فارس و بیت المقدس کے فاتح عظیم جرنیل و سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح یہ سیریز بھی آپ کو پسند آئے گی۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور غلطی کوتاہی معاف فرمائے، آمین۔ فتح قسطنطنیہ کی سعادت 7ویں عثمانی فرمانروا سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی۔ دراصل سرکار دو عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تھی، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، پس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین لشکر وہ لشکر ہوگا۔ مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335۔ یہی فرمان رسالہ تھا جس نے ہر دور کے مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ کا پروانہ بنائے رکھا، لیکن پے در پے کئی حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح کے لیے نہ کھل سکے۔ امیر معاویہ جب امیر بنے تو آپ نے اپنے بیٹے یزید کی سرکردگی میں قسطنطنیہ پر پہلا باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی۔ اس حملے میں بہت سے جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی شامل تھے، دوران محاصرہ حضرت ابو ایوب انصاری بیمار ہو کر شہید ہو گئے اور قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے مدفون ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبد الملک، مہدی عباسی اور ہارون الرشید جیسے پرجلال خلفاء نے بھی اس شہر کو تسخیر کرنے کے لیے زبردست حملے کیے، لیکن قسطنطنیہ کسی سے فتح نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا اور ایک جانب خشکی تھی۔ شہر کے گرد 14 میل کے قطع دائرے میں ایک مضبوط فصیل تھی جس پر 170 فٹ کے فاصلے پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ فصیل کے اندر پھر ایک اور فصیل تھی۔ ان دونوں فصیلوں کے بیچوں بیچ ایک ناقابل عبور خندق تھی جس کی چوڑائی 60 فٹ اور گہرائی 100 فٹ تھی۔ ایک تیسری فصیل نے شہر کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کو اپنے دامن میں پناہ دے رکھی تھی اور یوں یہ شہر فتح کرنا قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا۔ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا، چنانچہ مسلمان فاتحین کے 20 لشکر اس شہر پر یلغار کرنے کے لیے پورے ساز و سامان کے ساتھ آتے، لیکن ہر مرتبہ ناکامیاب لوٹ جاتے اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا 7واں فرمانروا سلطان محمد فاتح ٹھہرا۔ عثمانی ترک جنہیں ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، خراسانی خانہ بدوش تغرل کے بیٹے عثمان خان کی اولاد تھے۔ یہ ایشیائی کوچک میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صرف 300 سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اور مغرب میں سلیمان اعظم پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن دولت عثمانیہ کا سب سے مشہور فرمانروا سلطان محمد فاتح ہے جس کے ہاتھوں سرکار دو عالم کی بشارت تکمیل کو پہنچی۔ قسطنطین 12 اور سلطان محمد فاتح کے درمیان ہونے والی یہ جنگ تحیر کن واقعات اور تاریخ پر مبنی ہے۔ خصوصاً سلطان نے جب اپنی بحریہ کو خشکی پر جہاز چلانے کا حکم دیا اور 10 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ عثمانی بحری بیڑے نے پتھریلی چٹانوں پر گھسیٹ کر طے کیا۔ یہ عظیم اور لازوال معرکہ فی الحقیقت تاریخ کا ایک محتمم بشان واقعہ ہے جسے ہم نے اس سیریز میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مغربی مورخین قسطنطنیہ کی فتح کو قرون وسطی اور دور حاضر کے درمیان حد فاصل قرار دیتے ہیں، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ قدیم بازنطینی سلطنت کے پایہ تخت اور پوری عیسائی دنیا کے روحانی مرکز کی تسخیر، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے اہل مغرب کی آخری شکست اور مسلمانوں کی آخری فتح تھی جب رومی بادشاہ قسطنطین نے 3 صدی عیسوی میں عیسائی مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پایہ تخت بنایا
تھا، اس وقت سے اس کا نام قسطنطنیہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہر پر جہاد کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ قسطنطنیہ کے بادشاہ کو قیصر روم کہا جاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح کے زمانے میں قسطنطین نام کا 12واں قیصر حکمران تھا۔ آخری قیصر قسطنطین اس معرکے میں ہلاک ہوا اور قسطنطنیہ ہمیشہ کے لیے اسلامبول یا استنبول بن گیا۔ یوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، جس کا ترجمہ ہے جب قیصر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ ہم اس سیریز کو تاریخ کا افسانہ بنا کر پیش کرنے سے حتی الامکان پرہیز کریں گے اور نہ ہم اس سیریز کو تاریخ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے بہت سا وقت صرف کر کے ایڈورڈ گبن کریسی دولت عثمانیہ تاریخ اسلام اور جہاندیدہ کے علاوہ جغرافیائی اور صلیبی جنگوں کی تاریخ پر مشتمل کئی کتابوں کو کھنگالنا پڑا۔ اس کے پیش نظر 15ویں صدی عیسوی کا وسطی زمانہ تھا۔ یہ صدی اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس صدی کے وسط میں عیسائیوں کا مقدس شہر قسطنطنیہ مفتوح ہوا اور اس صدی کے آخری عشرے میں اندلس کے مسلمان ہمیشہ کے لیے نابود کر دیے گئے۔ سیریز کے انتہائی دلچسپ پلاٹ میں ایک مختصر سا باب دے دیا ہے، جس میں تغرل سے لے کر سلطان محمد فاتح تک عثمانی فرمانرواؤں کی تاریخ کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ مختصراً یہ کہ ہم اس سیریز کو اپنے معزز سبسکرائبر کے سامنے پیش کرتے ہوئے مسرت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے عثمانی تاریخ کو بزم خود نہایت دلچسپ پیرائی میں بیان کیا ہے، لیکن اصل فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو چلتے ہیں سیریز کا باقاعدہ آغاز کرنے۔ عربی نسل کا ابلغ گھوڑا اپنی پشت پر نقاب پوش سوار کو لیے پوری شان اور تمطراق کے ساتھ میدان میں داخل ہوا۔ یہ ادرنا ایڈریانوپل کا میدان حواجز تھا۔ چاروں طرف کی نشستیں تماشائیوں سے پر تھیں۔ نقاب پوش گھڑ سوار کے داخل ہوتے ہی پنڈال پر سناٹا چھا گیا۔ آج ترکوں کا سالانہ تہوار تھا۔ اس اسٹیڈیم میں شمشیر زنی، نیزہ بازی اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے۔ نقاب پوش گھڑ سوار اپنی دو داری البانوی شمشیر کو لہراتا ہوا میدان کے وسط میں آ کر رک گیا اور اگلے لمحے اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ یہ سکندر بیگ تھا۔ سلطان مراد خان کا چہیتا منہ بولا بیٹا۔ اس کے گھوڑے کی پشت پر ایک باریک چھڑی کے ساتھ سلطان بایزید یلدرم کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سکندر بیگ نے میدان میں ایک طرف کھڑے ینیچیری کی سالاروں کو مخاطب کیا۔ یہ سالار اس اسٹیڈیم میں ہونے والے مقابلوں کے منصفی تھے۔ سکندر بیگ نے کہا، آل عثمان کے جو جلال کی قسم، پوری سلطنت عثمانیہ میں کوئی جوان ایسا نہیں جس کے بازوؤں میں سکندر بیگ کو شکست دینے کی ہمت ہو۔ اگر ایسا کوئی مرد میدان اس میلے میں موجود ہے تو میں اسے قوت آزمائی کی دعوت دیتا ہوں۔ دو سلطنت عثمانیہ کے پرجلال فرمانروا سلطان مراد خان ثانی کی چھتری دار نشستیں سکندر بیگ کے بالکل سامنے تھیں۔ سلطان نے سکندر بیگ کی للکار سنی تو فخر سے مسکرایا، لیکن سلطان سے چند نشستیں دور بیٹھی مارسی کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ مارسی سکندر بیگ کی شان و شوکت پر بل کھا کر رہ گئی۔ یہ البانوی حسینہ سکندر کو ناپسند کرتی تھی۔ سکندر کی للکار سن کر ینیچری فوج کا ایک نوجوان سالار آغا حسن آگے بڑھا۔ آغا حسن کو دیکھتے ہی سکندر کے چہرے پر حقارت آمیز کراہٹ پھیل گئی۔ آغا حسن ایک دراز قد ایرانیوں نسل گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے دائنے ہاتھ میں یمن کی بنی ہوئی تلوار تھی۔ مقابلے کے دونوں شریک ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پورے میدان میں سنسنی کی لہر پھیل گئی۔ تماشائیوں کے چہروں پر جوش و جذبہ دکھائی دینے لگا اور مارسی اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔
ایک منصف نے تکبیر بلند کر کے مقابلے کے آغاز کا اعلان کیا تو دونوں سالار اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں تھامے ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ سکندر بیگ نے رعونت آمیز لہجے میں کہا، بہت خوب نوجوان، مجھے تمہاری جرت دیکھ کر حیرت ہوئی ہے، میں تمہیں حملے میں پہل کی اجازت دیتا ہوں۔ آغا حسن سکندر سے مرعوب ہوئے بغیر آگے بڑھا اور سکندر پر پوری طاقت سے وار کر دیا۔ سکندر نے بجلی کی طرح پہلو بدل کر خود کو بچایا اور مسکرا دیا، لیکن آغا حسن پھر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور سکندر پر پوری قوت سے دوسرا وار کر دیا۔ سکندر کا گھوڑا اپنے مالک کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ گھوڑے نے آن واحد میں پینترا بدلا اور آغا حسن کا دوسرا وار بھی خالی چلا گیا۔ آغا حسن نے تیسری مرتبہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی، لیکن اب سکندر اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ اس نے جھکائی دینے کی بجائے اپنی تلوار پر آغا حسن کا وار روکا اور پھر دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے کہ سکندر نے بجلی کی تیزی کے ساتھ پے در پے وار کرنے شروع کر دیے۔ میدان میں تلواروں کی کھنکار دور دور تک گونجنے لگی۔ آغا حسن کو پسپا ہوتا دیکھ کر مارسی کا گلنار چہرہ یکلغت سفید ہو گیا۔ اسے جو امید بندی تھی وہ ٹوٹنے لگی۔ وہ سکندر کی شکست چاہتی تھی، جبکہ سلطان مراد خان فخر سے گردن تانے مسکرا رہا تھا۔ وہ سکندر کے ہر وار پر اش اش کر اٹھتا۔ تھوڑی ہی دیر میں مقابلے کا فیصلہ ہو گیا۔ آغا حسن کی باری برکم تلوار سکندر کے ایک آہنی وار سے دو لخت ہو گئی۔ پورا اسٹیڈیم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ سکندر نے حسب سابق پھر مقابلہ جیت لیا تھا۔ سلطان مراد خان کے پہلو میں بیٹھا نو عمر شہزادہ فرت جوش سے اپنی نشست پر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹ رہا تھا، لیکن مارسی بے حد مزمحل تھی۔ اسے سکندر بیگ ایک آنکھ نہیں باتا تھا، کیونکہ سکندر اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ مارسی کو سکندر کا کردار بھی ناپسند تھا اور اپنی ماں کا بھی۔ ادھیڑ عمر مارتھا مارسی کی ماں تھی۔ یہ عورت البانوی شہزادوں کے ساتھ ادرنا میں داخل ہوئی تھی۔ سکندر بیگ بھی البانوی شہزادہ تھا۔ اس کا البانوی نام جارج کسٹریاٹ تھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے بہت عرصہ پہلے البانیہ کے فرمانروا جان کسٹریاٹ کو بزور شمشیر اپنا مطیع کر لیا تھا۔ جارج کسٹریاٹ نے سلطان سے منت کر کے اپنی ریاست کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ سلطان نے اس کی درخواست منظور کر لی اور ضمانت کے طور پر البانیہ کے حکمران نے اپنے 4 بیٹے سلطان مراد خان ثانی کے حوالے کر دیے۔ ان شہزادوں کے ہمراہ البانوی محل کی خاص کنیز مارتھا بھی روانہ کی گئی۔ مارتھا سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافہ ادرنا میں آئی تو اس نے بہت جلد اشرفیہ کے طبقے میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ مارسی اسی مارتھا کی بیٹی تھی اور جارج کسٹریاٹ یعنی سکندر بیگ اسی مارتھا کے گھر میں پل کر جوان ہوا تھا۔ سکندر بیگ نے ینیچری کی طبیعت کے مطابق مذہب عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مارتھا ابھی تک اپنے مذہب پر قائم تھی۔ مارسی کے دل میں اگرچہ اسلام کے لیے بے حد نرم گوشہ تھا، لیکن ماں کے خوف سے وہ ابھی تک عیسائی مذہب کی پیروکار تھی۔ مارتھا ایک کٹر مذہبی عورت تھی اور اسلام کے خلاف بے پناہ تعصب رکھتی تھی۔ مارسی کو اس وقت بے حد حیرت ہوئی جب اس کی ماں نے سکندر بیگ کو اسلام قبول کرنے پر کچھ نہ کہا۔ مارسی اپنی ماں کی طرف سے مشکوک تھی۔ مارسی کو شک تھا کہ اس کی ماں نے سکندر بیگ کو خود مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ وہ اپنی ماں اور اپنے ساتھ پل کر جوان ہونے والے جارج کسٹریاٹ کے طرز عمل میں عثمانی سلطنت کے خلاف سازش کی بو سونگ رہی تھی۔ مارسی کے شک میں مبتلا ہونے کی سب سے بڑی وجہ ابو جعفر تھا۔ ابو جعفر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس نے ادرنا میں ایک مذہبی پیشوا یعنی امام مسجد کا روپ دار رکھا تھا۔ یہ شخص در حقیقت قیصر قسطنطنیہ کا جاسوس تھا اور یہاں ادرنا میں ایک مسلمان مذہبی پیشوا کے روپ میں داخل ہوا تھا۔ یہ شخص ادرنا میں مارتھا کی آمد سے پہلے ہی اپنی سازش کا جال پھیلا چکا تھا۔ مذہب پرست البانوی
کنیز مارتھا سلطان کے محل میں وارد ہوئی تو ابو جعفر کی سرگرمیاں مزید تیز ہو گئیں۔ اس نے پہل مارتھا کو صلیب اعظم کا واسطہ دے کر اپنی سازش میں شریک کیا تھا۔ ابو جعفر خود قسطنطنیہ میں آیا صوفیہ کے چرچ سے منسلک تھا اور ایک پختہ کار راہب تھا۔ قیصر نے سلطان مراد خان ثانی کو سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے دیکھا تو ایک نئی چال کے تانے بانے بننے شروع کر دیے۔ ابو جعفر جو در حقیقت ڈیمونان تھا، عظیم عیسائی سلطنت کے بادشاہ قیصر قسطنطنیہ کا خاص جاسوس تھا۔ قیصر قسطنطنیہ مینوائل کے پاس عثمانی سلطنت کے دارالخلافہ ادرنا کی ایک خبر ہر ماہ باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی تھی اور ادرنا میں قیصر کی اس ساری سازش کا سرغنہ ابو جعفر پچھلے 12 سال سے مارسی کی ماں کے مکان پر آیا جایا کرتا تھا۔ مارسی بچپن سے ہی اس سے متنفر تھی، وہ اس کی مکار صورت کو دیکھتے ہی کھول اٹھتی۔ اسے ابو جعفر کی حقیقت کا علم نہیں تھا، لیکن وہ اس کی عادات و اطوار سے اب تک بخوبی اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ مکار شخص یقیناً وہ نہیں جو اوپر سے نظر آتا ہے۔ ابو جعفر مارتھا کے گھر آتا تو وہ دونوں بند کمرے میں بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ کبھی کبھی سکندر کو بھی بلا لیا جاتا۔ مارسی مسلمانوں کے اس مذہبی پیشوا کو اپنی عیسائی ماں کے پاس باقاعدگی سے آتا دیکھ کر شک میں مبتلا ہو گئی۔ ادھر سکندر بیگ جب سے مسلمان ہوا تھا پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور واہیات ہو گیا تھا۔ وہ جتنی دیر گھر پر رہتا مارسی کو بری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ مارسی بچپن سے ہی سکندر بیگ کی عادات کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی چڑچڑا، بدتمیز اور ہچٹ تھا۔ شاید اس کے اس طرح بدمزاج ہونے کی وجہ یہ رہی ہو کہ اس کے سامنے اس کے باپ جان کسٹریارڈ کو سلطان مراد خان ثانی نے ذلت آمیز شکست دی اور اسے اس کے 3 چھوٹے بھائیوں سمیت یرغمال بنا کر اتنی دور ادرنا آنا پڑا۔ اور اس پر متضاد یہ تھا کہ اس کے تینوں چھوٹے بھائی بچپن میں ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اس دیار غیر میں بیمار ہو کر مر گئے۔ یہ سب کچھ سکندر بیگ کے حالات کا تقاضا تھا اور کچھ مارتھا کا چرب زبان سازشی کردار کہ سکندر بیگ اس قدر منتقم مزاج اور مغرور واقعہ ہوا تھا۔ آج مارسی نے ایک مرتبہ پھر سکندر بیگ کو مقابلے کا میدان جیتے دیکھا تو اس کے رگوں پہ میں مایوسی اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آج خصوصی طور پر اس کے غم و غصے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ علل صبح گھر سے نکلنے سے پہلے سکندر نے مارسی سے کہا تھا، آج شمشیر زنی کے مقابلوں کا دن ہے، میں ایک بار پھر ادرنا کا سب سے بڑا جنگجو تسلیم کیا جاؤں گا۔ یہ حقیر ترک میرے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتے۔ آج اگر میں پھر جیت کا تمغہ لے کر لوٹا تو چچی مارتھا سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ سکندر بیگ مارتھا کو چچی کہہ کر پکارتا تھا۔ مارسی نے اتنا سنا تو غصے سے چہرہ لال کرتے ہوئے کہا، اتنا تکبر مت کرو، دراصل سلطان تم پر اعتماد کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شاہی احترام میں تمہارے سامنے کوئی نہیں آتا۔ مجھے یقین ہے کہ ینیچری کا کوئی بھی سالار تمہیں آسانی سے شکست دے سکتا ہے۔ سکندر بیگ مارسی کا زہر آلود جملہ سن کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا اور اب مارسی دیکھ رہی تھی کہ ینیچری کا ایک سالار سکندر بیگ سے بری طرح مات کھا چکا تھا۔ مارسی کی نظریں میدان سے ہٹ کر اپنے پیروں میں آ جھکیں۔ وہ آج صبح کا مکالمہ یاد کر رہی تھی جب سکندر نے اس سے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں سے تمہارا ہاتھ مانگ لوں گا۔ مارسی شدید بے چین تھی اور آنے والے وقت سے ہراساں تھی۔ مارسی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں کہ اچانک اسے اسٹیڈیم میں زوردار تالیوں کا شور سنائی دیا۔ مارسی نے چونک کر میدان میں دیکھا تو مارے حیرت کے اپنی نشست پر اچھل کر رہ گئی۔ ایک اجنبی نوجوان جس کے جسم پر عربی لباس تھا اسٹیڈیم کی ایک جانب سے سفید گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا داخل ہوا۔ نوجوان کے خد و خال بھی حجازی تھے۔ اس کے نیچے ترکی نسل کا بہترین گھوڑا تھا اور داہنے ہاتھ میں ایک بھاری اور چمکدار شمشیر تھی۔ اس کے جسم پر نہ ہی ذرہ تھی اور نہ ہی پیش قبض اور اس کے سر پر آہنی خود کی بجائے
خالص حجازی طرز کا امامہ تھا۔ نوجوان کی عمر زیادہ سے زیادہ 17 برس ہوگی۔ تماشائی پورے جوش سے تالیاں بجا رہے تھے۔ اجنبی نوجوان کو آتا دیکھ کر سکندر کے ماتھے پر شکنیں نظر آنے لگیں۔ اسے اس عرب نوجوان کی آمد پر شدید حیرت تھی۔ اسٹیڈیم کے اعلانچی نے بآواز بلند اعلان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اجنبی نوجوان کا نام قاسم بن ہشام ہے۔ یہ حجاز کے شہر مکہ کا رہنے والا ہے، جہاں اسلام کا اولین سورج طلوع ہوا۔ اعلانچی نے بتایا کہ قاسم عثمانی تربیت گاہ کے شمشیر زنی کے استاد طاہر بن ہشام کا چھوٹا بھائی ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سلطان مراد خان ثانی کے چہرے پر بھی حیرت و اشتیاق کی لہر دوڑ گئی۔